انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 ہے، جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا۔ اس کا پہلا حکم آپ نے گزشتہ روز سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ آج کے اس سبق میں مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہا انتم، ہا عربی زبان میں خبردار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا خبردار، تم تو اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جانبین سے تعلق ضروری ہے۔ ایک فریق اگر محبت کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ اگر تم ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہو، کوئی ان کے لیے دلی مودت رکھتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان لانے والے ہو۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پہلے کے صحائف ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تمہاری کتاب پر ایمان لائیں، بات ختم ہو جائے۔ حالانکہ کفار کو، یہود اور نصارہ کو اس کتاب کے ساتھ اس قدر نفرت ہے کہ انگریز اپنے بعض دفعہ تو ان کی وہ نفرت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی جلا رہے ہیں، کبھی بے حرمتی کر رہے ہیں، کبھی کیا۔ ایک نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کائنات میں فساد کی دو وجوہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کائنات میں فساد کی دو وجہ ہیں اور ان وجوہات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہا اور دوسرا قرآن کے بارے میں کہا۔ ان کی نفرت کا اس قدر ہمارے ساتھ رویہ ہے، اور ہماری پینگیں کہاں تک جا رہی ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی خیر سگالی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، غیر مسلموں کے لیے بھی تو حضور نے اخلاق دکھائے تھے، ہمارے اخلاق کدھر چلے گئے؟ ان کی نفرت یہاں تک پہنچ گئی، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت کرنے والے نہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تو چاہیے یہ تم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہو تو ان کو بھی آخری رسول کو مان لینا چاہیے، بات ہی ختم ہو جائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ان کی نفرت کا ایک جھلک دکھائی ہے۔ یقین مانیے قرآن کریم کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کو اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عکس دکھا رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب کبھی بھی یہود اور نصارہ یا منافقین آپ سے ملیں گے، لَقُوكُمْ، تم سے ملیں گے، قالو، کہیں گے آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں۔ ملک میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی بھی قادیانی، کوئی بھی ایسا طبقے سے تعلق رکھنے والا کہ جو نظریات کے اعتبار سے غیر مسلم ہے، اس سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا ہم تو پہلے سے مومن ہیں، ہم تو اصلی مومن ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وَإِذَا خَلَوْا، جب آپ سے علیحدہ ہوں گے تو وہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں دندان میں رکھ کر کاٹیں گی، جیسے افسوس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کوئی آدمی دانت پیستا ہے، کوئی زبان دانتوں کے درمیان میں رکھتا ہے، کوئی انگلی منہ میں رکھ لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں منہ میں رکھ کر غیظ کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس کو دبا رہے ہوں گے، یعنی ان کی نفرت کا اس قدر انداز ہے تمہارے ساتھ۔ قل، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم اپنے اسی غصے میں، اسی غضب میں، اسی بغض اور کینے اور نفرت میں تم مر جاؤ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، حضور کو بتلا رہے ہیں، تم ان سے کہو۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں تو بڑا اخلاق والا ہوں، میں تو کبھی کافر کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتا۔ میاں اپنے اخلاق اتنے نہ بڑھاؤ کہ حضور سے آگے جانے کی کوشش کرو۔ اس کائنات میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والا جو ٹائٹل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، حضور سے بڑے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کفار کے ساتھ تم بھی ایسا رویہ رکھو، ان سے کہہ دو اسی غصے میں تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ان کے دل میں جو لاوا پک رہا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا ان کی ایک جھلک یہ دیکھی ہے، دوسری یہ دیکھو ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب کبھی بھی تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، بہلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، وہ بڑے غصے ہو جاتے ہیں۔
اس بات پر کہ تمہیں یہ نیکی کیوں پہنچی. مسلمانوں کی کسی بھی خوشی کے موقع پر وہ آپ کی حوصلہ افزائی نہ کریں گے. لیکن وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی حادثہ پہنچتا ہے تو یفرحوا بها، اس میں بڑی خوشیاں، بڑی شادیاں بجیں گے ان کے. یہ کیفیت قرآن کریم بیان کر رہا ہے، 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے. آج بھی اگر آدمی اپنی موجودہ صورتحال دیکھے، ملک ڈوب رہا ہے اور میچز جاری ہیں. بھائی پاکستان والے اگر کروا رہے ہوتے تو روک دیتے، ان کے تو اختیار میں ہے نہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، یہ تو اختیار میں ہے نہیں. وہ کہتے ہیں آ کر کھیلو. چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا سوگ میں ڈوب جاتی کہ ملک پاکستان کی اتنی ساری آبادی پانی کے نیچے آ گئی، اتنے سارے لوگ ڈوب گئے، کسی کو ٹس سے مس نہیں. اور ہم ہیں کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں. فرمایا وہ تو تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہاری پریشانیوں پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے بچاؤ کا، یہود سے، نصارہ سے، منافقین کے ان چنگل سے بچنے کے لیے طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. سماعت فرمائیے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر اختیار کیا، یعنی ان کی اس آزمائش والی باتیں، وہ ان کی یہ پریشانیوں والی باتیں آپ کو پہنچی، وَتَتَّقُوا، اور تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، گناہ نہ کیا، صبر کیا، گناہ سے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کی، لا یضرکم کیدہم، ان کا کوئی منصوبہ تمہارے خلاف نہیں ہو سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا. اگر تم نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا، یہ بالکل آسان طریقہ ہے. یعنی ساری کائنات مخالف ہو جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھال میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلقے میں آ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو پھر ساری کائنات سے بچاؤ ممکن ہے. ہم نے ادھر سے بھی تعلق توڑا ہوا ہے، ادھر والے بھی قبول نہیں کر رہے، اس وجہ سے دن رات رسوائیوں میں دھنسے چلے جا رہے ہیں. فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. یعنی وہ ایک ہی ذات ہے کہ جو تمہیں ان کے چنگل سے بچا سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، اور پرہیزگاری والی زندگی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله